السلام علیکم دوستو. ایران اور اسرائیل کے حوالے سے ابھی بھی پورے خطے میں کافی تشویش پھیلی ہوئی ہے، سسپنس ہے، اور ایک تقریباً تازہ ترین بیان اسرائیلی وزیر دفاع کا کافی تشویش کا باعث ہے، نہ صرف ایرانی قیادت کے لیے بلکہ ایران کے جو روایتی دوست ہیں ان کے لیے. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے میڈیا کو یعنی ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ اگر انہیں موقع ملتا تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو جنگ کے دوران ہی قتل کر دیا جاتا. اس نے اسرائیل کا ایک پبلک ریڈیو اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ انٹرویو میں اسرائیل کٹس نے کہا کہ اگر کس طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا، ان کے ویئر اباؤٹس پتہ ہوتے یعنی آیت اللہ خامنہ ای کے، تو وہ پھر ہم سے بچ نہیں سکتے تھے. ہم نے بہت تلاش کی لیکن ہمیں وہ ملے نہیں. شاید بقول اسرائیل کٹس امام علی خامنہ ای کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا پیچھا جاری ہے، اور اسی لیے وہ بہت دور چلے گئے تھے، زیر زمین تھے، جہاں پہ ان کا تمام کمانڈروں سے عملاً ہر قسم کا رابطہ کٹ گیا تھا. ایک اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 13 کو بھی انہوں نے بتایا کہ اسرائیل اپنی قاتلانہ کوششیں بند کر دے گا کیونکہ جنگ بندی سے پہلے اور جنگ بندی کے بعد کے حالات میں ابھی فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک بیان دیا جو کہ براہ راست ایک دھمکی کے مترادف ہے کہ ایک لحاظ سے ایک سٹینڈنگ مشن ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے آیت اللہ خامنہ ای کو بنکر کے اندر ہی رہنے کا مشورہ دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ جو لبنانی عسکریت پسند تھے، حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ، ان کا حوالہ دیا کہ وہ کس طرح نشانہ بنے اسرائیل کے حملے کا. انہوں نے براہ راست یہ کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای کو مرحوم نصر اللہ سے سیکھنا چاہیے، جو طویل عرصے تک بنکر میں بیٹھے رہے، تاہم وہ پھر باہر نکل آئے اور ستمبر 2024 میں بیروت کے قریب ایک فضائی حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا. اب کاٹس نے جنگ کے دوران آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں یہ بھی کہا تھا، یعنی اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے، کہ خامنہ ای کو اب مزید زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہی کیناٹ کنٹینیو ٹو ایگزسٹ، یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں دیے تھے. اب یہ جب اطلاعات آئی تھیں تو یہ بھی خبر آئی تھی، نیو یارک ٹائمز نے، وال اسٹریٹ جرنل نے کہا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کے اس منصوبے کو ویٹو کر دیا ہے. اب کس حد تک اس بات میں صداقت تھی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان دنوں جو حالات چل رہے تھے، اگر واقعتاً اسرائیل کو ٹھکانے کا پتہ لگ جاتا آیت اللہ خامنہ ای کے، تو شاید وہ اپنی حرکت سے باز نہ آتا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کسی بھی کی بات سننے پہ آمادہ نہیں تھا. بھرپور انداز سے وہ جنگ کو جاری رکھ کے اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا. اب آیت اللہ خامنہ ای صاحب بہرحال بڑے ثابت قدم رہے. تمام تر مشکل حالات کے باوجود انہوں نے اپنی نقل و حرکت انتہائی محدود رکھی، اور سخت ترین حفاظت اور رازداری سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے. اب جو بات اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کی ہے، اس کی ایک حد تک توثیق یا تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ گزشتہ روز یعنی جمعے کے دن وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو بچایا، مگر انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا. اب اس تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ خامنہ ای کہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اسرائیل اور امریکی افواج کو ان کو ماننے کی اجازت نہیں دی. یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی حد تک رسائی حاصل تھی، معلوم تھا. یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا کام دکھا چکے ہوتے، کیونکہ جو حالات جب گرم ہوتے ہیں تو اس دوران تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا اس تقریب کے دوران کہ اگر مستقبل میں انٹیلیجنس رپورٹ میں ایران کی جانب سے
یورینیم کی افزودگی سے متعلق اگر کوئی خبریں آئیں تو کیا وہ بمباری کرنے پر غور کریں گے دوبارہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے میں بالکل گریز نہیں کروں گا۔ اگر ایران نے اس سطح پر یورینیم افزودہ کی جس پر امریکہ کو تشویش ہوئی تو وہ بمباری پر ضرور غور کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ جنگ کے دوران ایران نے 60% تک افزودہ یورینیم محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار یا کسی دیگر قابل احترام ادارے کے اہلکار ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کا معائنہ کریں جن پر پچھلے ہفتے امریکہ نے بمباری کی تھی۔ یعنی یہ پہلے کہ اب نقصان پہنچا دیا ہے، اب یہ معائنہ کروانا چاہتے ہیں۔ بڑی زبردست ایک خواہش ہے امریکی صدر کی۔ اس کے جواب میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایک ایکس ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو روکنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جب تک ہماری جوہری سرگرمیوں کی حفاظت اور ان کے مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں دی جاتی اس وقت تک ہم اس ایجنسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور اس کے ڈائریکٹر جنرل اس سنگین صورتحال کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے بہانے بم زدہ مقامات کا دورہ کرنے پر IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کا جو اصرار ہے وہ بڑا معنی خیز ہے اور ممکنہ طور پر اس کے خراب ارادوں کا ایک اظہار ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ایرانی وزیر خارجہ نے کہ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے گزشتہ جنگ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حکومت کے بنیادی طور پہ سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے اور ہم اس کو کسی صورت ابھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دہائی پہلے ہم وہ تمام معاملات طے کر چکے تھے جن سے صرف نظر کرتے ہوئے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے ایک ایسی رپورٹ تیار کی جس کو بنیاد بنا کے اسرائیل نے حملے کیے تہران پہ اور اس کی جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کم از کم 1 درجن کے قریب ٹاپ ایرانی سائنٹسٹ بھی اس میں شہید ہوئے، اور اسی لیے ہفتے کی صبح بلکہ اس میں صرف ایک جو بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ تو اپنے خاندان کے 12 افراد کے سمیت شہید ہوئے تھے۔ صدیقی صابر جو کہ جہاں پہ رہائش پذیر تھے ان کو اس دن شہید کیا گیا جس دن فائر بندی کی بات ہو رہی تھی، سیز فائر کی بات ہو رہی تھی۔ یعنی ایک ہی گھرانے کے 13 افراد بشمول اس نیوکلیئر سائنٹسٹ کے نشانہ بنے اسرائیلی حملوں کا، اور یہی بات تھی کہ ہفتے کی صبح یعنی 28 جون کو تہران میں تقریباً 60 افراد کی ایک اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے تھے۔ سوگواروں نے تقریباً 60 سے زائد جو شہداء تھے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اعلیٰ فوجی کمانڈر، ایٹمی سائنسدان، صحافی اور عام شہری بھی آپ کو معلوم ہے اس میں شامل تھے۔ کوئی 650 کے قریب کل شہید ہوئے تھے۔ تو تہران یونیورسٹی سے یہ شہداء کے لیے یاد میں جو جنازے کا جلوس تھا وہ تہران یونیورسٹی سے شروع ہوا، جس میں سوگواروں کے 60 سے زیادہ تابوت اٹھائے گئے تھے، ایران کے پرچم سے ڈھکے ہوئے تھے، اور وہ اختتام اس کا ہوا پھر آزادی اسکوائر میں۔ یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ جو اسرائیلی وزیر دفاع کی سوچ کو سامنے رکھیں، اسرائیل کاٹس کی، تو نہیں لگتا کہ وہ اپنی سوچ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ یعنی تنازع صرف وقتی طور پہ ختم ہوا ہے، عارضی فائر بندی ہوئی ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوگی؟ کیا ایک ایسا ہدف جو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اپنے لیے طے کیا ہوا ہے یعنی حکومت کی تبدیلی، کیا اس کے بغیر اسرائیل اور ایران کے درمیان امن ہو سکے گا؟ کیا اس ایران کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے گا یا نہیں؟ اور ایسے حالات میں پھر جو ایران کے روایتی حلیف ہیں، دوست ہیں، چین، روس،
وہ کس حد تک کردار ادا کر سکیں گے ایران کی قیادت کو بچانے کے لیے، اور کیا اسرائیلی قیادت ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست سنے گی؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہیں کہ ہم نے ایران کی قیادت کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو کیا اسرائیلی ان کی بات سنیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اسرائیلی جب ایک دفعہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کر چھوڑتے ہیں۔ اللہ خیر کرے اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اسرائیل اپنے ان ارادوں میں کامیاب نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔